السلام علیکم۔ میں محمد شعیب KPPSC ویڈیو سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ان تمام ریزنز کو ڈسکس کریں گے جو آپ کی ریجیکشن کی وجہ بنتی ہے۔ بہت سے کینڈیڈیٹ نے کمنٹ کے ذریعے پوچھا کہ سر ایسے کیا ریزنز ہے، ایسے کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے کمیشن والے ہمیں ریجیکشن لیٹر بھیجتے ہیں جو بعد میں ہماری ناکامی کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام ریزنز کو ڈسکس کریں جو آپ کی ریجیکشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں اور آپ کے مارکس ٹینٹیٹیو ٹارگٹ مارکس میں آ جاتے ہیں زونل وائز، تو کمیشن والے آپ کو کہتے ہیں باقاعدہ، جو آپ رزلٹ دیکھتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کائنڈلی سبمٹ یور ڈیفیشنٹ ڈاکومنٹس، اپنے ڈاکومنٹس کو ودن 3 days اور مور، اس طرح انہوں نے ڈیز لکھے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو سبمٹ کریں۔ اب ہم سے جو مین غلطی ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ڈگریز ہے، ہمارے اکیڈیمک ڈگریز ہے یا پر ہماری پروفیشنل ڈگریز ہے، حالانکہ یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نیسیسری اس طرح ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی بھیجنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم گورنمنٹ امپلائی ہے ان سروس تو ہم سے DPC مانگا جاتا ہے، اگر ہماری ایج ایکسیڈ کر رہی ہوتی ہے تو ہم سے ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں، اسی طرح 3 اٹیسٹڈ پروگرافس مانگے جاتے ہیں، اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں۔ تو اگر انہی چیزوں کو، انہی ڈاکومنٹس کو ہم اپنے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ نہ بھیجیں تو لازمی بات ہے کمیشن والے پھر ہمیں ایک لیٹر بھیجتے ہیں، ریجیکشن لیٹر بھیجتے ہیں، اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ ان ڈیفیشنسیز کو جو ہے فلفل کر لے، ادروائز یو ول بی ریجیکٹڈ۔ تو ہماری لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں پراپر گائیڈنس نہیں ملتی اور ہم اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو جو ہے صرف اپنی ڈگری سمجھ لیتے ہیں، اکیڈیمک ڈگریز اور پروفیشنل ڈگریز، حالانکہ اس کے ساتھ کچھ اور نیسیسری ڈاکومنٹس بھی ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم آج انہی ڈاکومنٹس کو باری باری سمجھیں گے جو ہماری ریجیکشن کی وجہ بنتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو میں نے بہت سرچ کیا ہے، سرچ کرنے کے بعد میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی ریجیکشن کی وجہ نہ بن جائے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس۔ یہ یاد رکھیں کہ KPPSC کمیشن والے ہم سے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ مانگتے ہیں۔ اگر ہم اپنے تمام ڈاکومنٹس کو ان اٹیسٹڈ بھیجیں، ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا ہے اور ہم اپنے ڈاکومنٹس کو اسی طرح بھیجیں ان اٹیسٹڈ، تو کمیشن والے باقاعدہ ایک ریجیکشن لیٹر بیفور انٹرویو ہم سے بھیجتے ہیں، انٹرویو سے پہلے ایک ریجیکشن لیٹر بھیجتے ہیں۔ اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ کائنڈلی سبمٹ یور اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ودن 3 days اور 4 days، وہ باقاعدہ لکھتے ہیں اگر آپ نے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس کو نہیں بھیجا تو یو ول بی ریجیکٹڈ۔ تو اسی وجہ سے ہم پہلے کوشش کریں جب ہم نے ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں تو کائنڈلی اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ بھیجیں۔ تو یہ فرسٹ ریزن تھا جو ریجیکشن کی وجہ بن سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس کو بھیجنا ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو ریزن ہے وہ ہے DPC مینس ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ۔ بعض کینڈیڈیٹ ایسے بھی ہے جو ان سروس گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، تو باقاعدہ ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینا ہوتا ہے DPC، جس پر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہے، آپ کائنڈلی اس کو بھی دیکھ لیں۔ DPC مانگتے ہیں تو آپ نے باقاعدہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے وہ DPC سرٹیفکیٹ باقاعدہ سائن کر کے بھیجنا ہوتا ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہوتا ہے کہ یو آر امپلائی آف دس ڈپارٹمنٹ فرام دس ڈیٹ ٹو دس، اور اس پوسٹ پر آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں، باقاعدہ یہ مینشن ہوتا ہے۔ تو اسی کو آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے ٹچ کر لیں۔ اگر ہم نے وہ DPC نہیں بھیجی، ٹائم پر نہیں بھیجی، تو ہماری ریجیکشن کی وجہ بن سکتی ہے، اور کمیشن والے باقاعدہ ایک ریجیکشن لیٹر بھیجتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہوتا ہے کہ اف یو آر گورنمنٹ سرونٹ دین کائنڈلی سبمٹ یور DPC ودن 3 اور 4 days، جو ڈیز آپ کو گیون ہوتے ہیں، تو کائنڈلی آپ DPC، اگر آپ ان سروس سرونٹ ہے تو کائنڈلی آپ پہلے سے اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے DPC سائن کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اسی طرح تیسری وجہ جو ہے وہ ہے ہسبینڈ ڈومیسائل۔ جو اکثر میرڈ فیمیل ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ اور انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے
ٹیسٹ بھی کوالیفائی کر لیتے ہیں اور انٹرویو کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن بیفور انٹرویو ان کو ایک ریجیکشن لیٹر بھیجا جاتا ہے، اس میں ان سے ڈیفیشنسی مانگی ہوتی ہے کہ کائنڈلی آپ اپنے ہسبینڈ ڈومیسائل کو سبمٹ کر لے ودن ایک ٹائم مینشن ہوتا ہے کہ ودن 3 days اور 4 days، اور پھر ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ ہسبینڈ کا ڈومیسائل نہیں ہے یا اور کوئی ریزنز ہوتے ہیں اور ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ میرڈ فیمیل ہے تو پہلے سے اپنے ہسبینڈ ڈومیسائل کو اپنے ساتھ رکھے، اور جب آپ کمیشن ڈاکومنٹس کو بھیجتے ہیں کائنڈلی اپنے ہسبینڈ کے اٹیسٹڈ ڈومیسائل کو بھی ساتھ اٹیچ کر کے بھیجے، جو بعد میں آپ کے ریجیکشن کی وجہ نہ بن سکے۔ یہ ہماری تھوڑی سی لاپرواہی ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، گائیڈنس نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہماری ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے ہمارے کیریئر کے لیے بہت مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہم نے اتنی بڑی محنت کی ہوتی ہے، ٹیسٹ پاس کرنا عام بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے شب و روز محنت کی ہوتی ہے، لیکن پھر ڈاکومنٹس کو جو بیچتے ہیں اس میں کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ریجیکشن کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو پہلے تھا اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس، دوسرا ہے DPC ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ، اور تیسرا ہے ہسبینڈ ڈومیسائل۔ اسی طرح چوتھا جو مین ریزن ہے جس کی وجہ سے اکثر ہماری ریجیکشن کی وجہ بن جاتی ہے وہ ہے ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے ایج مینشن کیا ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ یہ ہے 30 ہے، 35 ہے، اس طرح ہے۔ اگر آپ کی ایج جو ریکوائرڈ ایج ہے اس سے زیادہ ہو تو باقاعدہ آپ سے ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں بھیجا تو پھر باقاعدہ آپ کو ایک ریجیکشن لیٹر کے ذریعے دوبارہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ کائنڈلی سبمٹ یور ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ ودن 3 اور 4 days، تو اسی وقت پھر آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی ایج، آپ پہلے سے دیکھ لیں، اگر آپ کی ایج ریکوائرڈ ایج سے زیادہ ہے، ایکسیڈ کر رہی ہے، تو پہلے سے آپ ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ جو ایک پروسیجر ہے اس پر انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے، ایک پروسیجر کے مطابق آپ کنسرنڈ ادارے سے ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ لے۔ اگر آپ ان سروس گورنمنٹ سرونٹ ہے تو آپ کے لیے ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ آپ کی DPC ہے، آپ کی ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ، اس کی وجہ سے آپ کو ایج ریلیکسیشن وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ہے چوتھا جو مین ریزن ہے ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ۔ اسی طرح پانچواں جو ہے وہ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام لاسٹ انسٹیٹیوشن، جو آپ نے لاسٹ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا ہے، وہاں سے آپ نے ڈگری کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ماسٹر کیا ہے کہ کنسرن یونیورسٹی سے، یونیورسٹی پشاور سے، وہ عبدالعلی خان یونیورسٹی سے، جس یونیورسٹیز کو بھی آپ نے لاسٹ اٹینڈ کیا ہے، تو آپ کائنڈلی پہلے سے وہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لے، وہ اپنے ساتھ رکھ کے باقاعدہ جب آپ نے کمیشن ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں تو کائنڈلی اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ یونیورسٹی سے ٹائم پر نہیں لیتے اور ڈاکومنٹس کو ہم بھیج دیتے ہیں، بعد میں ہمارے لیے ایک مین پرابلمز بن جاتی ہے، اور کمیشن والے ہمیں ریجیکشن لیٹر کے تھرو آگاہ کرتے ہیں کہ کائنڈلی سبمٹ یور کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام دا لاسٹ انسٹیٹیوشن، جو آپ کی لاسٹ انسٹیٹیوٹ ہے جس کو آپ نے جوائن کیا ہے، آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، وہاں سے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں۔ پھر ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، یونیورسٹی وہاں پر ہم اپلیکیشن دیتے ہیں، رجسٹرار کو اپلیکیشن کرتے ہیں، کنٹرولر کو کرتے ہیں کہ سر اسی طرح کمیشن والوں نے ہم سے یہ ڈیفیشنسی مانگی ہے اور میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اب میرے لیے مسئلہ بن رہا ہے، تو کائنڈلی ہمیں کریکٹر سرٹیفکیٹ دے۔ بعض یونیورسٹیز ان کو کہیں گے کہ ہم بزی ہیں، اس طرح اس پر 2-3 دن لگیں گے، تو یہ آپ کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے کائنڈلی آپ پہلے سے اپنے یونیورسٹی سے کریکٹر سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ، وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے اپنے ساتھ رکھ کے، اور جب بھی آپ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں اور آپ کے مارکس زونل ٹارگیٹ ٹینٹیٹیو ٹارگیٹ مارکس میں آ جاتے ہیں تو کائنڈلی اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کو اٹیچ کر کے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کمیشن آفس بھیجیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی پرابلمز نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا تھا 5واں پوائنٹ۔ اسی طرح پہلا ریزن جو تھا ریجیکشن کی جو وجہ بنتی ہے وہ ہے ان اٹیچڈ ڈاکومنٹس، تو ہمیں اٹیچڈ ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ، تیسرا ہے ہسبینڈ ڈومیسائل، اور اسی طرح چوتھا جو تھا ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ، پانچواں کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام لاسٹ انسٹیٹیوشن، اور اسی طرح 6 نمبر کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام 2 ریسپانسبل پرسن۔ بس کینڈیڈیٹ کو یہ بھی بھیجا جاتا ہے بیفور انٹرویو کہ کائنڈلی سبمٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام 2 ریسپانسبل پرسن۔
اب اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ کائنڈلی اس کو بھی دیکھ لیں کہ 2 رسپانسبل پرسنز کن سے ہم یہ لیں گے سرٹیفکیٹ لیں گے۔ یہ اصل میں آپ کی ایک شورٹی ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ انوالو ان اینی انلیگل ایکٹیویٹی، آپ کسی غیر قانونی فعل میں ملوث نہیں ہے اور آپ ایک اچھے سٹیزن ہے، ایک اچھے شہری ہے۔ جو بھی کنسرنڈ گزیٹڈ آفیسر ہوتے ہیں 16 اسکیل، اسی سے اگر آپ اس کو سائن کر لیں تو یہ بہتر رہے گا۔ جو آپ کا یونین کونسل کا چیئرمین ہے، اگر ان سے بھی آپ سائن کر لیں تو یہ بھی بہتر رہے گا۔ تو یہ آپ کی ایک شورٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک یوزفل سٹیزن ہے۔ تو یہ بھی کمیشن آفس بعض کینڈیڈیٹ کو ان سے مانگتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ پہلے سے اپنے ساتھ یہ بھی رکھ لیں، اس پر کوئی اس سے پابندی نہیں ہے، آپ ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ کر لیں۔ اس کی فارمیٹ میں نے اپنے ویڈیو میں دی ہوئی ہے، آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں، اسی کے مطابق آپ اس کو ٹائپ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں، تو انشاءاللہ ان فیوچر یہ آپ کے کام آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا 6 نمبر مین ریزن جو ہماری ریجیکشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح جو 7 مین ریزن جو بنتی ہے ریجیکشن کی، وہ ہے ان اٹیسٹڈ فوٹوگرافس، باقاعدہ 3 اٹیسٹڈ فوٹوگرافس۔ ہم ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنے فوٹوز بیچتے ہیں لیکن ان اٹیسٹڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے کائنڈلی یہ ایک چھوٹی سی ہماری لاعلمی ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی آپ ڈاکومنٹس کو بھیجیں لیکن اس کو پراپر کمپلیٹ بھیجیں اور اپنے فوٹوز کو اٹیسٹ کر لے، بیک فرنٹ سائڈ پر اٹیسٹ کر لے، اور اس کے بیک سائڈ پر باقاعدہ آپ اپنا نام اور اپنے فادر کا نام مینشن کریں باقاعدہ، اور اس کو فرنٹ سائڈ سے اگر آپ اٹیسٹ کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اس کے بعد کوئی پرابلمز نہیں بنے گی، جو آپ کی ریجیکشن کی وجہ بن سکتی ہے وہ نہیں بنیں گی۔ تو اسی طرح یہ ایک مین ریزنز تھے جو بہت امپورٹنٹ ریزنز ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن کائنڈلی یہ آپ کے لیے بہت مفید ویڈیو ہے، اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی اتنی تیاری کر لیتے ہیں، ٹیسٹ کو کلیئر کرنا، ٹیسٹ کو پاس کرنا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے شب و روز محنت کی ہوتی ہے۔ پھر انٹرویو کی تیاری یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کے لیے آپ نے دن رات محنت کرنا ہوتا ہے، اور ہماری تھوڑی سی لا علمی کی وجہ سے ہم جو ہے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی آپ کے اگر مائنڈ میں ایسے کوئی کویسچنز ہو تو کائنڈلی آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، باقاعدہ پوچھا کریں۔ انشاءاللہ جو باتیں مجھے معلوم ہوگی اتھینٹک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو میرے علم میں نہیں ہے انشاءاللہ میں اپنے جو ہمارے پروفیسر سینئر حضرات ہوتے ہیں، پروفیسر حضرات ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اتھینٹک انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں ویڈیو کے تھرو۔ تو کائنڈلی آپ بھی ہمارے ساتھ ٹچ رہے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایسی پرابلمز ہے کہ جو ہمارے کیریئر کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ ان ویڈیوز کو باقاعدہ لائک کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، انشاءاللہ یہ ہماری ایک اپریسیشن ہوگی، اور یہ آپ کی کمنٹس، آپ کی لائکس مجھے موٹیویٹ کرے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اور بھی اس طرح مفید ویڈیوز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کیا کروں۔ اگر میں پھر بھی بتاتا چلوں، اگر آپ کے مائنڈ میں جو بھی کویسچن ہو تو کائنڈلی آپ فریلی کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو باقاعدہ ٹائم دوں گا۔ کچھ مصروفیات ہوتی ہے ہماری بھی، انشاءاللہ اسے فارغ ہو کے انشاءاللہ باقاعدہ میں آپ کو کمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ رسپانس دوں گا، اور اگر میرے علم میں کوئی باتیں نہیں ہیں انشاءاللہ میں اپنے اپر اتھارٹیز سے پوچھ کے آپ کو انشاءاللہ وہ فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ تھینک یو، شکریہ۔